قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے، جو اس وقت بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جناح کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ایک تاجر تھے۔ جناح کا اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا۔ ان کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بہنوں کا نام فاطمہ، مریم، شیرین، جبکہ بھائیوں کا نام احمد علی، رحمت علی اور بندے علی تھا۔ آپ کے والد کا نام پوجا جناح تھا اور آپ کی والدہ کا نام میٹھی بائی تھا۔ 1895 میں 19 سال کی عمر میں وہ برطانیہ میں سب سے کم عمر بار کہلانے والے پہلے ہندوستانی بنے۔ جناح کو اپنے آپ پر ناقابل یقین حد تک اعتماد تھا۔ انہوں نے یہ بات اس واقعے کی تناظر میں کہی جب ایک دن کسی جج نے غصے میں جناح کو کہا کہ مسٹر جناح، یاد رکھو کہ تم کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہو۔ جناح نے جواب دیا، جناب والا، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ جناح، آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن کی رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت اسلامیہ کو حاصل ہے۔ پھر جناح 1940 میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اس وجہ سے کانگریس کے ہندوؤں کو ایک اور دھچکا لگا اور ہندو مسلمانوں کے خلاف فساد کرنے لگے۔ مسلمانوں کو طرح طرح کا نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کو جمع جماعت کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بھارت اور پاکستان دنیا کے نقشے پر 2 الگ الگ مملکت کی صورت میں نمودار ہو گئے۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے۔ طلوع صبح آزادی۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ اس ساری کامیابی کا سہرا محمد علی جناح کو جاتا ہے، جنہیں اب ہم بابا قوم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے، لیکن اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم کی جسمانی صحت کو نڈال کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی قائد اعظم نے مشکل حالات میں اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور پھر ڈاکٹروں نے انہیں آرام کرنے کے لیے زیارت جانے کا کہا۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد قائد اعظم واپس کراچی آ گئے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے، ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی، اور پھر فاطمہ جناح جو ان کے ساتھ موجود تھی، انہوں نے دوسری ایمبولینس کا انتظام کیا، اور بہت ہی مشکل سے وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے، اور بالآخر یہ عظیم لیڈر 11 ستمبر 1948 کو اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گیا۔